ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب وہ سعی کرتا ہے، سعی کرنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ صفا سے لے کر مروہ تک کے جو ہے وہ دوڑتا ہے، تو اللہ اکبر، حاجی جب سعی کرتا ہے تو اس کا ایک مقام صفا ہوتا ہے اور دوسرا مقام اس کا مروہ ہوتا ہے۔ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر، امام عالی مقام کا مسا کتنا طویل تھا کہ ایک مقام آپ کا مکۃ المکرمہ تھا تو دوسرا مقام آپ کا کربلا تھا۔ اسی طریقے سے حاجی ذی الحجہ کے اندر اللہ اکبر جب وہ حج مکمل کرتا ہے تو 10ویں ذی الحجہ کو وہ منی کے میدان میں قربانی دیتا ہے جانور کی۔ امام حسین کا وہ حج اکبر تھا کہ حاجی منی میں قربانی دیں گے، حسین کربلا میں قربانی دیں گے۔ یہ 10 ذی الحجہ ہوگی، وہ 10 محرم ہوگی، یہاں مینڈے اور بکرے اور اونٹ ذبح ہوں گے، وہاں علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر ذبح ہوگا، وہاں قاسم کی جوانی لٹے گی، وہاں علی اصغر جیسا معصوم شہزادہ ذبح ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دیکھیں تو صحیح، حاجی جب حج کے لیے آتے ہیں تو پھر منی کی وادیوں میں بازار بھی لگتا ہے، منی کی وادیوں میں بازار بھی لگتا ہے اور حاجیوں سے چیزیں خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ حسین کربلا میں ایسی دکان لگائیں گے جس کی رونق قیامت تک کے باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، پھر حال یہ ہے منی میں حج کر کے جب حج ختم ہو جاتا ہے تو 11 ذی الحجہ کے بعد پھر منی میں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حسین کا وہ حج اکبر ہوگا کہ منی میں پہلے رونق ہوتی ہے پھر منی خالی ہو جاتا ہے، لیکن یہ میدان کربلا ہے، جب تک حسین نہیں پہنچے تھے وہ کربلا ویران اور بے رونق تھا۔ حسین پہنچے گے تو قیامت تک کے لیے کربلا آباد کر دیا جائے گا، کربلا آباد ہو جائے گا اور ایسا آباد ہوگا کہ اللہ اکبر، پھر وہاں 24 گھنٹے دیوانوں کا مجمع ہوگا، وہاں عاشقوں کی بھیڑ ہوگی۔ کیا حج اکبر کا انداز ہے! اور یاد رکھنا، حاجی جب حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کے ایمان کو تحفظ ملتا ہے، اس کی آخرت کو تحفظ ملتا ہے۔ حسین وہ حج اکبر کریں گے کہ آپ کے اس حج اکبر کے صدقے میں پوری امت کی نجات کا سامان ہو جائے گا۔ وہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ایسا گویا کہ حج اکبر کر رہے ہیں، یہ امام علی مقام۔ اور پھر کعبۃ اللہ شریف تو پروانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کعبے کی انوار غلاف کعبہ سے چھن چھن کے نکلتے ہیں اور لوگوں کو دیوانوں کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن حسین اللہ اکبر، یہاں لوگ کعبہ کے مشتاق ہیں، حسین ایسے حاجی ہیں جو کعبہ نہیں آج رب کعبہ کے مشتاق ہیں۔ شوق کہتا ہے رکیے، ٹھہریے، کچھ دن کعبے کا طواف کر کے، منی کے ارکان ادا کر کے، عرفات کے وقوف ادا کر کے، رمی جمار کر کے نکلیں، پھر نکلیں۔ ذمہ داری کہتی حسین آج حج سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حج کی آبرو کو بچایا جائے، قرآن کی روح کو بچایا جائے، نانا کے دین کو بچایا جائے۔ پھر مولا حسین پاک مکۃ المکرمہ سے 8ویں ذی الحجہ کو صوبے کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ روانہ ہوئے، راستے میں ایک مشہور شاعر فرزدق جس کا نام تھا وہ ملا۔ امام نے اس سے پوچھا کوفہ سے آ رہے ہو، حالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرزدق نے کہا کہ میں اتنا بڑا لشکر میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا حالات ہیں؟ تو کہنے لگے فرزدق شاعر کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ سنا، اور اب چونکہ آپ نکل چکے تھے، اس لیے کہ ہم کبھی بار بار واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا۔ یہ سب جو چیزیں ہو رہی تھی وہ بس اتمام حجت کے لیے،
اور یزید اور یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے، ورنہ امام کو تو پتا تھا کہ ہونا کیا ہے، اس لیے کہ سب بتا دیا گیا تھا۔ آگے آپ سنیں گے۔ پھر امام پاک اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کو حضرت امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت کی اطلاع ملی۔ پھر اس کے بعد آپ نے چاہا کیا کیا جائے، یہاں سے لوٹ جائیں۔ انہوں نے، کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی، تو امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس طرح امام علی مقام پھر آگے بڑھے۔ ایک مقام پہ پہنچ کر آپ نے اپنے ایک نمائندے کو، قاصد کو، جناب قیس کو جو ہے وہ کوفہ روانہ کیا تھا، تو ان کی بھی شہادت کی خبر ملی کہ جب وہ قیس کوفہ پہنچے، کوفے والوں کو خط دینے کے لیے آپ نے راستے سے روانہ کیا تھا، تو اس وقت وہ پکڑ لیے گئے، چونکہ کوفہ والوں نے بے وفائی اور دغابازی کر دی تھی۔ تو اوپر لے جا کر کے دارالامارت پر لے جا کر جناب قیس کو کہا گیا کہ تم معاذ اللہ، استغفر اللہ، ویڈیو اگر اچھا لگا نقل ہو تو کفر لائک کر کے نباشی، آگے شیئر ضرور کر کہ دینا۔ کذاب ابن کذاب، معاذ اللہ حسین ابن علی پہ لعنت کرو تو تم بچو گے۔ وہ مرجانہ کا بچہ، یہاں آ کر کے جذبات قابو نہیں رہتے، لیکن چونکہ محفل ذکر حسین ہے اس لیے بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ بدبخت نے یہ بات کہی ابن زیاد کے بیٹے نے، اور کل میں نے ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو، زیاد کا نسب نامہ اور ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو پڑھ کے سنایا۔ دیکھیے لوگ کتنے بدبخت ہیں، خود جھوٹے اور کذاب ہو کر آل نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جناب قیس کی ہمت پر قربان جائیں، جب قیس کو کوفہ کے دارالامارت پر کھڑا کیا گیا، یہ کہ ان پر معاذ اللہ لعنت کرو، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کوفیو تم پر افسوس ہے کہ تم نے خط لکھ کر آل نبی کو بلایا اور آج رشوتیں لے کر ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے خوف سے ان کے ساتھ ہو گئے، اللہ رسول کا خوف تمہیں نہ آیا۔ اور پھر کہا کہ حسین سچے کا بیٹا سچا ہے، اچھے کا بیٹا اچھا ہے، اور لعنت ہے زیاد پر اور ابن زیاد پر، اس کے باپ پر اور اس پر لعنت ہے۔ پھر کہا یزید پر لعنت ہے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو جھلا گئے، حکومت وقت کے بادشاہ کے خلاف لعنت، یہ جرأت تھی حضرت قیس کی۔ پھر وہاں سے ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو اوپر سے پھینک دیا گیا، یہ بھی ایک شہادت ہوئی۔ امام علی مقام پھر آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایک مقام پر آپ کو حضرت عدی ابن حاتم کے بیٹے، عدی بن حاتم بن تائی، عدی بن حاتم